ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله. ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتی ہوں. میرا موضوع جو چل رہا ہے ڈیجیٹل پیریڈ میں پیرنٹنگ، اور آج کا میرا موضوع ہے ڈیجیٹل پیریڈ میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل پیرنٹس کا، والدین کا ایک باعمل کردار جو بچوں کے لیے ہو. کس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باعمل والدین کا کردار نبھا سکتے ہیں بچوں کے سامنے. تو ناظرین، میرا آج کا یہ جو موضوع ہے یہ ان والدین کے لیے ہے، ان سرپرست لوگوں کے لیے ہے جو بچوں کی پرورش میں اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی انہیں غور و فکر رہتی ہے. بچے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہیں، بہت ایسی نعمت ہے جو کوئی بھی والدین اپنے مطلب اس نعمت سے بالکل بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے والدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں، کچھ باتیں آپ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا. ناظرین، جو بچوں کی اگر ہم تربیت کریں تو ہمیں اس کے لیے پہلے اپنا عمل کو باعمل بنانا ہوگا. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں گے تو اس کے لیے ہمیں وہ پرورش و تربیت کا حصہ اپنے کردار میں جھلکا کر، جھلک دکھا کے اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارا بچہ کسی غلط صحبت کا شکار ہے، یا کسی سگریٹ، تمباکو نوشی یا کسی غلط انٹرنیٹ موبائل کے مس یوز کا شکار ہے، تو ہمیں اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے روکنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ دیکھیے بیٹا یہ چیز غلط ہے، اور اس چیز کو جب ہم لوگ نہیں اپلائی کرتے تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں. ہمیں بچوں کو نمازی دیندار بنانے کے لیے اپنے گھر میں پہلے وہ امپلیمنٹیشن کرنا ہوگا، دین کا ماحول بنانا ہوگا، تاکہ ہمارے بچوں کا بھی ذہن دینی ماحول میں پرورش پائے. اگر ایک بچہ، میرے سامنے ایک مثال ہے، کسی کے والدین میں سے کوئی والدہ نماز نہیں پڑھتی، کوئی والد نماز نہیں پڑھتے، تو جو اگر والد نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا ذہن پہ اثر بیٹے کے ہوتا ہے. اور اگر بیٹی کی ماں نماز نہیں پڑھے تو بیٹی اس چیز کو دیکھ کر سیکھتی ہے کہ میری ماں نمازی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے بھی کوئی نماز میں جستجو نہیں ہے. ناظرین، جس طرح میں نے یہ دو مثالیں دی، نماز کی اور کسی موبائل کے مس یوز سے خود کو روکنے کی، تاکہ بچے ہمیں دیکھ کر سیکھیں، کیونکہ آج کا یہ دور ہے کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. بچے جو ماں باپ کو، گھر کے ماحول کو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. اسی طرح ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں، ان کو اگر اپنی بیٹیوں کی تربیت دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اپنے معاشرے میں محفوظ بنانے کے لیے، ان کو باہر نکالنے کے لیے محفوظ رکھنا ہے، تو پہلے ہمیں انہیں گھر سے سکھانا ہوگا کس طرح انہیں اپنا لباس کو زیبتن کرنا ہے. اگر ہم اپنے لباس میں سطر پوشی شامل نہیں رکھیں گے تو ہمارے گھر کی بچیاں بھی وہی سیکھیں گی. جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کے خیالات بڑے نازک ہوتے ہیں. ایک ایسا دور آتا ہے عمر کا کہ اس میں یہ اپنے آپ کو ماؤں سے دور بھی کر لیتی ہیں، اور اگر مائیں چاہیں تو اس میں وہ اپنے آپ کو ماؤں کے بہت قریب محسوس کرتی ہیں. تو اگر ہم مائیں اپنی بچیوں کو اسلام کے طریقے سے، دین کے پہلو سے، شریعت کے پہلو سے ان کو پردے کا حساب اور سطر کا حساب سکھائیں گے کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ سطر پوشی میں شامل ہے، تو یقیناً ہماری بچیوں کو اپنا لباس زیب تن کرنے میں بخوبی آسانی ہوگی، اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے میں آسانی ہوگی، اور اپنے آپ کو ایک اس غیر معاشرے میں جو غیر محفوظ سے محفوظ تر ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ بنانے میں اور ایک پروقار گھر کی شخصیت دکھنے میں بہت آسانی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ جو تقریر ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. جو تقریر ہوتی ہے وہ خود کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں تو دوسروں کی اصلاح ہو. پہلے ہمیں تقریر کرنی ہے، یعنی پہلے ہم خود کی اصلاح کریں. تو میرا یہ جو آج کا موضوع ہے، اس موضوع پہ میں نے بہت سی مثالیں دی، جس میں یہ چند مثالیں ایسی ہیں جو بہت عام سے عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں ہم والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آنے کی ضرورت ہو گئی ہے. ایک دوست اور ایک ساتھی کی طرح اس کے ساتھ
شانہ بشانہ اس کے ساتھ ہر خیالات کو ظاہر کرنے کے، اس کے اندر سے ہر خیالات کو اپنے سامنے رکھنے کے اس کو آسانی دینے کی ضرورت ہو گئی ہے، تاکہ بچہ کسی اور گوگل کی تلاش میں نہ نکلے۔ والدین اپنے آپ کو ایک گوگل کی طرح پیش کریں بچے کو، کیونکہ اگر ہمارے بچوں کو اگر کسی انٹرنیٹ پہ کسی بھی سائٹ کا چسکا لگ گیا یا جستجو بڑھ گئی تو وہ ہر چیز اس سے ہی کھوجنے کی اور کھنگالنے کی اور تلاش کرنے کی جستجو میں رہے گا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں کے لیے آج کے دور میں ڈیجیٹل پیرنٹنگ میں ایک گوگل کا کام کریں۔ تو والدین کے اوپر بچوں کی ذمہ داری اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈیجیٹل ایج میں جو پیرنٹنگ ہے یہ اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے، جتنا زیادہ ڈیجیٹل ورلڈ آسان ہو گیا ہے اور تربیت بچوں کی اتنی ہی زیادہ مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ اتنا دور آگے نکل گیا ہے، انٹرنیٹ کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے، بچوں کے ذہن کم عمری سے اتنی زیادہ کھل گئے ہیں کہ ہمیں ان کے ذہنوں پہ روک لگانا مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے۔ میرا آج کا یہ موضوع امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو پسند آئے گا، لیکن اگر ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کرنی ہے تو ہمیں اپنے کردار کو باعمل بنانا ہے۔ میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ مع السلامہ۔ ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله